أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم حاضرین، ابھی قریب میں ایک لڑکی کی خودکشی کا واقعہ پیش آیا ہے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے. اس پر لوگوں کے تبصرے آئے ہیں، اس پر مختلف پہلوؤں پر بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور بہت ممکن ہے آج کے جمعہ کے خطبوں میں بھی بہت سارے خطباء اس واقعے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے. بہت مختصر انداز میں چند باتیں میں بھی اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے بھی قابل غور ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حادثے سے متعلق خود اس لڑکی کا ایک ویڈیو ہے، اور دوسرا اس بیٹی سے اس کے والدین نے، اس کے ماں باپ نے جو بات چیت کی ہے اور اس کو خودکشی جیسی حرام موت سے اپنی بیٹی کو بچانے کی پوری کوششیں کی ہیں، اس میں جو باتیں آئی ہیں، سب سے پہلی بات جو عقیدے سے متعلق ہے کہ ماں باپ نے بات کرتے ہوئے اپنی اس بیٹی سے کیا کہا کہ تجھے کلام پاک کی قسم ہے، اور بیٹی کا نام عائشہ تھا تو باپ نے جس حد تک ہو سکتا تھا اس کی دل کی آواز تھی کہ شاید میری بیٹی مان لے، اور کہا کہ بیٹا تیرا نام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مقدس نام کی وجہ سے ہم نے رکھا ہے، تجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قسم، ان کے اس مقدس نام کی عظمت کی، اس کے تقدس کا تو خیال رکھ اور کوئی غلط کام نہ کر، کوئی غلط قدم نہ اٹھا. یہاں عقیدے سے متعلق بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے چاہے کوئی بھی حالات ہوں اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں دیا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بالتواغی، اپنے باپ کی، اپنے آبا و اجداد کی قسم نہ کھاؤ اور نہ غیر اللہ کی قسم کھاؤ۔ ایک روایت میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد، کہ لوگوں اپنے آبا و اجداد کی قسمیں، باپ کی قسمیں نہ کھاؤ، ماں کی قسم نہ کھاؤ، غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر قسم کس کی کھانا ہے؟ من کان حالفا، قسم کھانا ہے فلیحلف باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ۔ اور ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، اللہ کی قسم بھی اس وقت کھانا جبکہ تم حقیقت میں اپنی بات میں سچے ہو۔ یعنی ایک تو قسم کھانا نہیں ہے، قسم اگر کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جسے قسم کھانے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس واقعے میں، اس بات چیت میں جو قسم کھائی گئی ہے وہ غیر اللہ کی قسم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ دوسری بات اس حادثے کے اندر جو ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مومن کی زندگی، انسان کی زندگی ایک الگ چیز ہے اور اس میں انسان میں مومن کی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امر المؤمن کلہ عجب، مومن کا سارا معاملہ ہی تعجب خیز ہے۔ کیسے؟ ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر لہ وان اصابتہ ضرا صبر فکان خیر لہ، کہ مومن کو اگر کوئی اچھائی ملتی ہے، کوئی بھلائی اس کو پہنچتی ہے اور اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، شکر کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے حق میں بہتری اس کو دے گا، وہ بھی اس کے حق میں خیر اور بہتر ہے۔ تو یہ یاد رکھیں مومن کے حالات کتنے ہی خطرناک ہو جائیں، مشکل ترین گھڑیاں آپ کی زندگی میں آ جائیں اور آپ کو ایسا لگنے لگے کہ اب زندگی بیکار ہو چکی، اب زندگی سے انسان پریشان ہو جائے، تب بھی اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے امید کا دامن نہ چھوڑے۔ امید اس رب سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جہاں پر نا امیدی کے باوجود حالات ایسے ہیں کہ کوئی امید نہیں دکھتی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت جو ابھی آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جو اس دنیا میں اچھائی کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ کسی علاقے میں، کسی جگہ پر رہتے ہوئے اگر تمہیں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اس علاقے کو چھوڑ دو، ہجرت کر لو جہاں پر تم سکون سے دین پر عمل کر سکو۔ اور آگے آخری بات جو اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یعنی صبر کا بدلہ اللہ کتنا دے گا اس کی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی انتہا اللہ نے صبر کی نہیں رکھا۔ مومن کو یہ بتایا گیا ہے کہ صبر کرتے ہوئے تمہیں اللہ سے اجر کی امید رکھنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں قرآن میں دو باتیں اللہ نے فرمائی، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو تکلیف میں یعنی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کو پریشانی آتی ہے۔ ایسے موقع پر ایک چیز کو یاد رکھیں، ہمیں صبر کرنا ہے، برداشت نہیں کرنا ہے۔
برداشت کرنے کا مطلب اب کیا کریں، جیسے حالات جی رہے ہیں مجبوری ہے جینا پڑے گا، نہیں، بلکہ صبر کرنا. برداشت کرنا الگ چیز ہے. برداشت کے اندر جو ہوتا ہے انسان کی زبان میں شکوہ شکایت ہوتا ہے، اس سے بتا رہے ہیں اس سے اپنی دکھڑا سنا رہے ہیں، نہیں، یہ برداشت ہے صرف کہ سنا کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں. لیکن قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ صبر کرو. کیسے صبر کرو؟ صبر جمیل کرو. کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو لمبا واقعہ ہے اس میں 2 مرتبہ یعقوب علیہ السلام کی زبانی صبر جمیل کا لفظ آیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے لے کر گئے تھے اور پوری سازش رچ کر بھائی کو کنویں کے حوالے کر دیا، کرتے میں ایک خون لگا کر اپنے والد کو لا کر دکھا دیا، جھوٹا خون، تو والد نے جب دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ یہ تو تمہاری سازش دکھ رہی ہے. انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ بھیڑیا اگر میرے یوسف کو کھایا ہوتا، بھیڑیے نے یوسف کو کھایا ہوتا تو کرتا تو پھٹا ہوتا. ان بیوقوفوں نے، چور اپنے جو ہے کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ کر جاتا ہے. انہوں نے خون تو لگایا تھا یوسف کے کرتے پر لیکن ثابت کرتا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے خواب کی وجہ سے بھی حضرت یعقوب کو امید تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کہا یہ تمہاری سازش ہے لیکن کیا کروں، تم سے دکھڑا سنا کے کیا کروں گا، لوگوں کو بتا کے کیا کروں گا. فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو بول رہے ہو اس پر اللہ رب العالمین ہی بہترین مددگار ہے. دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب یہ یوسف تو چلے گئے، بنیامین کو لے کر بھائیوں نے گئے تھے، بنیامین کو وہاں پر گنوا کر آ گئے، اور پھر ساتھ میں ایک اور بھائی شرم کے مارے رک گیا. پھر سے جب یہ قافلہ واپس آیا، یعقوب علیہ السلام کے سامنے پھر بات پیش کی، ایسا حادثہ ہو گیا. پھر وہی بات کی کہ فصبر جمیل، یہ تمہاری سازش ہے، تمہاری باتیں ہیں، میں صرف اللہ رب العالمین کے لیے صبر کر سکتا ہوں. اور اس وقت بھی وہی بات کہی تھی، لیکن صبر کے ساتھ اللہ سے امید کا اظہار کیا کیا تھا. سوچئے 4 برسوں گزر گئے یوسف کی گمشدگی کو، برسوں ہو گئے یوسف سے ملاقات نہیں ہوئی، کوئی پتہ نشان نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹوں سے کیا کہہ رہے ہیں، یا انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرو، تم سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. بھائیوں نے کہا تھا بیٹوں نے ان کے کہ ایسے میں تو آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو. یعقوب نے کہا تم سے مجھے کچھ نہیں کہنا، میں اپنے رب سے شکایت کر رہا ہوں. اور امید دیکھیے، عسى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو ایک ساتھ لے کر آئے گا. یوسف بھی آئے گا، بنیامین بھی آئے گا، اور وہ تیسرا بیٹا بھی آئے گا. رب سے یہ امید کی کرن جو دل میں تھی اس کو اپنے بیٹوں کے سامنے پیش کیا، اور بڑا پیارا سبق دیا اپنے بیٹوں کو. ہر باپ کو اپنی اولاد کو مشکل حالات میں یہ امید دلانا چاہیے. کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف کو تلاش کر کے لانا. پہلا خواب جو یوسف کا تھا، پہلا نام، پہلا بیٹا جو غائب ہوا، جو نظروں سے غائب ہوا تھا، وہ یوسف تھے. کہا جاؤ یوسف کو، اس کے بھائی کو تلاش کر کے لانا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، رب کے نافرمان ہوتے ہیں. تم کو میں یعنی امید دلایا اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو. بتانا مقصود یہ ہے حالات کچھ بھی ہوں، ایک مومن کی زندگی میں کتنی ہی مشکل ترین حالات ہوں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاصبر لربک، اے نبی اپنے رب کے لیے صبر کرو، اور جو رب کے لیے صبر کرے گا یقیناً اللہ اس کو بہتر بدلہ دے گا. اللہ نے فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کرو جیسے عالی ہمت، بڑے مقام و مرتبے والے، ہمت و جذبے والے نبیوں نے، رسولوں نے صبر کیا ہے. جیسے تمہارے سامنے رسولوں کے واقعات ہیں ویسے صبر کرو. اگر صبر کو ہی دیکھیں گے تو ایوب علیہ السلام کا صبر بھی ہمارے سامنے ہے، جن کو اللہ نے سب کچھ لے لیا تھا آزمائش کے طور پر، بیوی بچے سب چلے گئے، ایک بیوی بچی تھی، مال و دولت سب ختم ہو گیا. لیکن جب تکلیف اور پریشانی اس آزمائش کی انتہا ہو گئی، بہت صبر کر لیا یوسف علیہ السلام نے، تب بھی شکوہ کسی اور سے نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے،
تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی مطالبہ یہ تھا کہ اللہ اب صبر دے دے. لوگ کیا بولتے ہیں عام حالات میں، بہت ہو چکا تو اللہ موت دے دے. نہیں، موت نہیں مانگنا. پیارے نبی نے کیا سکھایا ہے کہ یاد رکھو، لا تتمنوا لا تسألوا اللہ سے موت مت مانگو، اللہ سے موت کا سوال مت کرو. اگر حالات بہت گمبھیر ہو چکے، بہت زیادہ پریشانی میں ہو، تو پھر اتنا بول سکتے ہو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو اللہ مجھ کو موت دے دینا. لیکن یہ ڈائریکٹ موت نہیں مانگنا. حضرت ایوب علیہ السلام نے جب صبر کے بعد رب سے دعا کی، اللہ خود فرماتا ہے فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍ. ایوب کے ساتھ جو تکلیف والا معاملہ تھا، ہم نے اس تکلیف کو ہٹا دیا، اور صبر کے اس نتیجے میں، اس کی دعا کے نتیجے میں ہم نے اس کو بہتر بدلہ کیسے دیا، جتنا پہلے تھا اس سے ڈبل کر کے نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی. اور اللہ نے تعریف کرتی فرمایا نعم العبد انہ اواب، نعم العبد انہ صابر. اللہ نے فرمایا کہ بہترین بندہ تھا، بڑا صبر کرنے والا بندہ تھا ایوب، اور وہ اپنے رب کی طرف توجہ کرنے والا، توبہ کرنے والا تھا. مومن کا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے، حالات کچھ بھی ہوں صبر کریں. صبر جنت تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. عطا بن ابو رباح رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، ایک جنتی عورت دکھاؤں کیا تم کو؟ یاد رکھیں جنتی کون ہے، بشارت صرف نبی کی زبان سے ہو سکتی ہے، عام انسان صحابہ بھی کسی کو نہیں بول سکتے، لیکن نبی کی زبان ہی سنا تھا. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ایک جنتی عورت دکھاؤں کیا؟ کہا بالکل دکھائیے. کہا هذه المرأة السوداء اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خاتون آ رہی ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا تھا اللہ کے رسول انی اسرع واتکشف فادعوا اللہ لی. اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پردہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھ کو شفا دے دے. پیارے نبی نے دو آپشن دیا. کہا ان شئتی دعوت اللہ لکی ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ. پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر صبر کر لو گی بدلے میں تم کو جنت ملے گی، اور اگر تم چاہتی ہو دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر چاہتی ہو تو میں دعا کر دوں گا تمہارے لیے، اللہ سے شفا کی دعا ہو جائے گی. کہا وہ عورت نے بلا سوچے سمجھے کہا صبر تو، اللہ کے رسول صبر کر لوں گی. جنت چاہیے نا، صبر کے بدلے میں جنت مل رہی ہے، یہ تکلیف برداشت ہے. لیکن اللہ کے رسول ایک درخواست ہے، ایک بات ہے کہ اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے اللہ اتکشفا، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، میرے کپڑے نہ کھل جائیں. آپ نے اس خاتون کے لیے دعا کی. بتانا مقصود یہ ہے کہ صبر کے بدلے میں جنت کا سودا اس خاتون نے کر لیا. اور دوسرا انتہائی اہم سبق یہ ہے کہ آج تو ہوش و حواس میں رہ کر کتنی عورتیں ہیں جو بے حیا پھر رہی ہیں، جن کے لباس ہی نہیں جن کے نقاب بھی اتنے بے حیا ہو چکے کہ ان کو بھی نقاب کی ضرورت ہے. اور کیسے بے غیرت مرد ہیں وہ جو مومن ہو کر بھی جن کو اپنے گھر کی عورتوں کے پردے کی کوئی فکر نہیں ہے. سوچئے عورتوں کے لیے سبق ہے، مردوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اس خاتون کو فکر کیا ہے، بے ہوشی کے عالم میں بے پردہ نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. اور یہاں ہوش و حواس میں رہ کر خود سے شوق کے نام پر، زینت کے نام پر، فیشن کے نام پر، نہ جانے کس کس نام پر ایسے ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں جو سیدھے جہنم کے راستے والے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا تھا دو قسم کے گروہ جہنمی ہیں اور اب تک میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے. ان میں سے ایک کون ہے؟ نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ نہ ہوں گی. آج کے یہ کپڑے، باریک کپڑے یا ٹائٹ اور تنگ لباس، بالکل اسی حدیث کے سامنے اسی بالکل فٹ بیٹھتے ہیں جو جہنم والی علامت ہے. بتانا مقصود یہ ہے ایک صبر کا پہلو ہے، دوسرا اس خاتون نے، وہ صحابیہ نے اپنی بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنے پردے کا خیال رکھا ہے. صبر بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ما لعبد المؤمن اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا فاحتسبہ الا الجنہ، کہ میرا بندہ مومن اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس کے دنیا کے رشتہ داروں میں سے کسی کو میں موت دے دوں، اس کی وفات ہو جائے اور وہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اس صبر کے بدلے میں صرف جنت ہے اس کے لیے. یہ مومن کے لیے ایک پیغام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اب کچھ انصاری لوگ آئے آپ کے پاس مانگنے کے لیے کوئی چیز، ضرورت کی چیزیں تھیں، آپ نے ان کو دے دیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر مانگا ان لوگوں نے، جب ساری چیزیں ختم ہو گئیں دینے کی تو آپ نے فرمایا ما عندی شیئن، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو میں تم کو دے سکتا ہوں، تو میں تم کو روکوں گا نہیں۔ لیکن آپ نے پھر 3 سبق دیے تھے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کو، ان انصاری صحابہ سے کہا تھا کہ جو من یستعفف یعفہ اللہ، جو مانگنے سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، ومن یستغنی یغنیہ اللہ، اور جو بے نیاز رہنا چاہتا ہے لوگوں سے، جس کو کوئی مطلب نہیں، صرف اللہ سے مطلب ہے، وہ اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، ومن یتصبر یصبرہ اللہ، اور جو اپنے آپ پر طاقت ڈال کر، زور ڈال کر صبر کرنا چاہتا ہے، صبر ہو نہیں رہا ہے پھر بھی صبر کر لیتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ما اعطی احد خیرا واوسع من الصبر، کسی انسان کو صبر سے زیادہ بہترین اور خیر والا اور کشادگی والا تحفہ کچھ بھی نہیں مل سکتا، یعنی صبر کی جس کو توفیق مل گئی وہ سب سے بڑی نعمت ہے اس انسان کے لیے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ جو حادثہ پیش آیا عائشہ نامی لڑکی کا، اس میں صبر کا پہلو، یعنی کتنی ہی پریشانی انسان کو آ جائے اللہ نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے نا، طلاق اور خلا۔ ویسے عام حالات میں یعنی طلاق کا مطالبہ کوئی عورت کرے بہت خطرناک بات ہے، بلا وجہ کوئی طلاق دے دے اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے، لیکن جب حالات بالکل نہ بن رہے ہوں، مرد کو طلاق کی اجازت ہے، عورت کو خلا کی اجازت ہے، وہ یہ سوچ سکتی تھی کہ اگر چلے شوہر سے نہیں بن رہا ہے، معاملہ نہیں بن رہا ہے تو خلا لے کر اپنی زندگی کو الگ کر لوں، لیکن اس نے یہ نہیں کیا بلکہ غلط راستہ اختیار کر لیا۔ اور یہ یاد رکھے کہ جب صبر والا معاملہ نہیں ہوتا، اللہ پر یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا، تو وہاں پر خودکشی کے معاملات آتے ہیں۔ لیکن خودکشی کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قتل نفسا بحدیدۃ، جس انسان نے اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے کسی لوہے سے، کسی دھاردار ہتھیار سے اپنے آپ کو مارا ہے، فہی فی یدہ، وہ جو لوہے کا ہتھیار ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتوجہ بہا فی بطنہ، اور اس کو بار بار اپنے پیٹ پر وہ مارتا رہے گا، فی ناری جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہ جہنم میں رہے گا اور وہاں پر بار بار اس سے اپنے پیٹ کو وہ کاٹتا رہے گا۔ کیوں؟ جتنی تکلیف روح نکلتے تک اس کی خودکشی میں اس کو ہوئی تھی وہی سزا اس کو جہنم میں ملتی رہے گی۔ دوسرے الفاظ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو زہر کے ذریعے قتل کیا، جب تک زہر کی تکلیف کو محسوس کرتا رہے گا اور روح نکلنے تک جو تکلیف ہوئی تھی وہی تکلیف جہنم میں ہوگی۔ جس نے اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ سے گرا دیا، اب ساری چیز اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ خودکشی کرتے ہوئے جو انسان جس تکلیف میں مبتلا ہوا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، مرنے کے بعد جہنم میں اس کو وہی سزا ملتی رہے گی، ایک جہنم کی آگ الگ ہوگی اور وہ تکلیف الگ ہوگی۔ اسی لیے اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ موت بڑی خطرناک چیز ہے، خودکشی والی موت۔ تو اس صبر جب انسان کے پاس، مومن کے پاس اگر ہوگا تو اس طرح کی موت سے وہ انسان بچ سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے اگر صبر نہیں ہے، انسان خودکشی کر لے، اس کی بہت بڑی نیکی بھی ضائع جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ایک واقعہ ہے، پیارے رسول کے ساتھ صحابہ اکرام جہاد میں ہیں، جہاد چل رہا ہے، دشمن سے مقابلہ چل رہا ہے، ایک انسان بالکل بامردی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، نہ جانے کتنوں کو، دشمن کو اس نے ختم کر دیا۔ لیکن جب اس کی حالت کو دیکھا، صحابہ نے تذکرہ کیا اس کی جواں مردی کے، پیارے نبی نے فرمایا انہو من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ سوچئے ایک ایسا آدمی جو دشمن سے بے تحاشا لڑتا ہوا پوری ہمت کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن اس کا فیصلہ کیا ہو رہا ہے اور کس کی زبانی؟ نبی کی زبانی کہ وہ جہنمی ہے۔ کہتے ہیں راوی حدیث ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ شک میں پڑ جائیں گے، یار اتنا محنت کر کے کیا مطلب، پھر یہ جہنمی کیسے ہو گیا؟ ایک شخص کو ان کا پیچھا کیا ایک شخص نے، اور آنے کے بعد کہا اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری روایت میں تھوڑا
الفاظ کچھ بدلے ہوئے تبدیلی کے ساتھ ہیں کہ وہ صحابی نے آ کر بتایا کہ وہ آدمی زخم سے جب بہت زیادہ زخم اس کے جسم پر لگ گئے برداشت نہ کر سکا, اپنی تلوار کو سیدھا رکھ کر اور اس پر جھول گیا اور اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیا. پیارے نبی نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی جو بات میں نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہو گئی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بلال اعلان کر دو لوگوں کے بیچ میں انہ لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ, جنت میں صرف فرما بردار انسان ہی جائے گا. وان اللہ لا یؤید بالرجل ان اللہ لا یؤید الدین بالرجل الفاجر, اللہ رب العالمین کسی فاجر انسان سے بھی اپنے دین کی مدد لے سکتا ہے. اس نے اتنی دیر تک اسلام کی طرف سے لڑا, مسلمانوں کی طرف سے لڑا, لیکن اس کی موت جو ہے خودکشی کی حالت میں ہوئی. خودکشی بڑی خطرناک چیز ہے. اور آخری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حادثہ پیش آیا وہ جہیز کی وجہ سے پیش آیا ہے. اللہ نے اگر مرد بنایا ہے اور نکاح کرنا چاہتے ہو تو پہلی ذمہ داری یہ ہے, نبی کے اس فرمان کو یاد رکھو, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جس کے اندر طاقت ہے, پاور ہے, کون سی طاقت, مردانہ طاقت بھی ہے, اور تمہارے پاس حقیقت میں ایک شوہر کی زندگی گزارنے کی, شوہر بن کر اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا خرچ پورا کرنے کی اگر طاقت ہے, فلیتزوج, اس کو نکاح کر لینا چاہیے. اگر طاقت ہے تو نکاح کرو, یہ نامردوں کی طرح جہیز لے لینا, یہ یاد رکھو, جہیز کا مطالبہ کرنا یہ شریعت میں تو جہیز کا کوئی حصہ نہیں ہے. شریعت نے عورتوں کے لیے کون سا معاملہ سکھایا ہے, ان سے مانگنا نہیں, ان کو تو دینا ہے. اللہ نے قوام بنایا ہے, مرد بنایا ہے, تو مرد بن کر رہو اور اپنے لیے اپنے اخراجات کا انتظام خود کرو. اس واقعے سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو, اس کی آنکھوں سے اس کے چہرہ تو مسکرا رہا تھا, لیکن اس کے ایکسپریشن بتا رہے تھے کہ اس کا دل کتنی تکلیفوں سے گزر رہا تھا. اس کی زندگی کی آخری لمحات تھے, اس کی آخری سانسیں باقی تھیں, لیکن اس کا دل کس حد تک رو رہا تھا, اس کو کتنی تکلیف تھی اس سماج سے, اس معاشرے سے جنہوں نے اس معاملے کو بنا کر رکھا ہوا ہے, جو یہ جہیز کی رسم کو چلا رہے ہیں, اس کو اپنے شوہر کی اس حرکت سے کتنی تکلیف تھی. اگر آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہے, آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا, تو آج اسی اللہ کے گھر میں عہد کریں کہ اب میں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کروں گا تو پہلے یہ کہوں گا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جہیز نہیں لوں گا انشاءاللہ. اور جن لڑکوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو حقیقت میں مرد بنا کر پیش کرو کہ اپنا انتظام خود کریں گے, اپنی ضروریات کی چیزیں خود رکھیں گے, اپنے لیے پلنگ بستر کا انتظام کریں گے, اپنے جوڑے کا انتظام کریں گے. کتنی بے غیرتی کی بات ہے, دوسرے کی بیٹی اپنے گھر میں لا رہے ہو, پلنگ بھی اس کا, بستر بھی اس کا, تیرے جسم پہ جوڑا بھی اس کا, اس سے بڑھ کر بے غیرتی اور کیا ہوگی. یاد رکھو, حقیقت میں اللہ نے اگر مرد بنایا ہے اور مرد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہر باپ کی, ہر ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کے لیے نہیں, اپنے بیٹے کے جہیز کا انتظام کرنے کی فکر کریں, اپنے بیٹے کے سامان کا انتظام کریں. اور بیٹی کو اگر دینا ہے تو بیٹی کو دینے کے لیے شریعت نے کیا سکھایا, ان کو وراثت میں حق دو. جہیز کو ختم کرو, وراثت میں حصہ دینے کی کوشش کرو. کتنے ایسے مسلمان ہیں, کتنے ایسے 5 وقت کا نمازی ہیں, کتنے ایسے حج کر لینے والے ہیں, کتنے ایسے بڑے بڑے جانوروں کی قربانی کرنے والے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں, جن کا پیسہ مسجد میں لگتا ہے, جو مسجد کے ذمہ دار ہیں. بہت سے ایسے مل جائیں گے, یعنی ہر طرح کی نیکی کرنے والے. لیکن جب وراثت کا معاملہ آتا ہے, بیٹی کو نہیں دیں گے, بہن کو نہیں دیں گے. باپ دینا بھی چاہا, باپ کی وفات کے بعد اکثر بھائی لوگ جو ہے وہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. اللہ کے بندو, اپنے گھر کی لڑکیوں کو جہیز نہیں دینا ہے. اور جہیز میں معاملہ کیا ہوتا ہے, ایک چھوٹی سوچ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کے والدین کو ڈر ہوتا ہے, میری بیٹی اب وہاں ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے, اس کو ستایا جائے گا, اس کو تانے دیے جائیں گے. ماں باپ مجبور ہوتے اس اعتبار سے, حالانکہ وہاں پر بھی مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے, جیسی سوچ اللہ سے رکھیں گے, امید اللہ سے رکھیں گے, ویسے معاملہ ہوگا. انما عند ظن عبدی بی, انما انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے ویسا ہی ہوں جیسے میرے بندے میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں گے میری بیٹی کو ایسا شوہر مل جائے جو جہیز لینے والا نہ ہو, دعا بھی کریے, کوشش بھی کیجئے, اپنی بیٹی کو ایسی بنائیے کہ اللہ ویسے رشتے بھی بھیج دے. اور
دوسری طرف بیٹوں کے لیے پہلی کوشش یہ کریں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باپ کا انتقال ہوا, بہت چھوٹی سی رقم چھوڑ کر گئے تھے, وراثت میں حصہ لوگ دیتے کیوں نہیں؟ بات ایمان کی, ایمان کمزور ہے. سوچتے کیا ہے, باپ نے 10 ایکڑ زمین چھوڑ کر گئے, 2 بیٹے ہیں 4 بیٹی ہیں, اب حصہ تقسیم کریں گے تو بیٹوں کو اگر بیٹیوں کو بھی اگر دے دیں گے تو بہت تھوڑا سا بچے گا, ہمارے پاس بہت کم بچے گا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ 10 ایکڑ نہیں 100 ایکڑ 1000 ایکڑ بھی اگر ہو, اللہ نے قارون کو اس کے پورے قافلے اس کے پورے خزانے کے ساتھ دھسا دیا, ہمارے آپ کی اور دولت کا کیا اوقات ہے جی, کیا حیثیت ہے؟ تو پہلی سوچ کیا ہوتی ہے, اگر ہم بیٹیوں کو بہنوں کو دے دیں گے ہمارے پاس کم ہو جائے گا, یہ غلط بات ہے. اور دوسری چیز کہ ہم کو کیا آخرت پر ایمان نہیں ہے, اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے. اور بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ بہنیں کیا بول دیتی ہیں, ہم نہیں لیں گے, یا کبھی کبھی ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے ہم حصہ نہیں لے رہے. کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ان کو ڈر یہ ہے کہ باپ تو گیا, اب بھائی سے حصہ اگر لیے تو مائکہ بھی ختم ہو جائے گا. کتنے ظالم ہیں وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, اور اگر کئی تو ایسے بھی مل جائیں گے, اگر حصہ مانگ لی بہن نے, ٹھیک ہے حصہ لے لو, اب دوبارہ دکھنا نہیں یہاں, یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند. کتنا ظلم ہے یہ, آپ کسی کو مارے کسی کو پیٹے وہ الگ ظلم, وہ تو دکھ جائے گا, کوئی ایک دوسرے کو تھپڑ مار دے. آپ اپنی زندگی پر کتنا ظلم کر رہے ہیں, کتنا آپ ظالم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کے بندو, جہیز کی لعنت کو پوری طریقے سے ختم کیا جائے اور وراثت میں حصہ بیٹیوں کو دیا جائے. اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھے, اللہ نے فرمایا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا, کہ ماں باپ یا رشتہ دار جو چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے, اور ماں باپ رشتہ دار جو چھوڑ کر جاتے ہیں ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. کتنا حصہ ہے؟ یعنی کتنا مال چھوڑ کر گئے ہو, مما قل منہ او کثر, ماں باپ نے کتنا ہی کم چھوڑ کر گئے ہو یا کتنا ہی زیادہ چھوڑ کر گئے ہو. باپ کی وراثت 10 روپے کی بھی اگر ہے تو بہن کا حصہ, بیٹی کا حصہ اس میں بنے گا. بھائی اگر رکھا ہے بہن کو بھی اس کو دینا پڑے گا, اور اگر اس کی کروڑوں کی پراپرٹی تھی تب بھی بھائی کا بھی حصہ بنے گا, بہن کا بھی حصہ بنے گا. ہم عورت کا حصہ کم رکھا ہے اسلام نے, کیونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, کمانے کی ذمہ داری نہیں, گھر والوں کو کھلانے کی ذمہ داری نہیں, مہر کی شکل میں اس کو خود مال مل جاتا ہے, اس کا حصہ بھائی سے آدھا رکھا ہے اسلام نے. اور یہ یاد رکھیں, جہاں وراثت کے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ, جو یہ اللہ کی حدیں ہیں, جو اللہ کی حدوں کو پار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, خالدن اس میں ہمیشہ رہے گا, وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور اس کے لیے انتہائی ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے. دولت کے سہارے اپنی عزت بڑھانا چاہ رہے تھے نا, میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے, اتنی جائیداد ہے, تجھے دنیا میں تو عزت دکھ رہی تھی, لیکن ایسے انسان کو جہنم میں جو عذاب ملے گا اس کے لیے اللہ نے کیا کہا, رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا. تو دنیا کی عزت نہیں بلکہ آخرت کی عزت کے بارے میں سوچئے. تو بہت سارے پہلو اس کے ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا ہے. پہلی چیز, کتنے ہی حالات خراب ہوں اگر یا کچھ نہیں کوئی بھی وقت میں ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانا. دوسری چیز, حالات کتنے ہی سنگین ہوں, کتنے ہی مشکل کے حالات ہوں, لیکن ان حالات میں مومن کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, اللہ رب العالمین سے امید لگا کر رکھنا چاہیے. اور تیسری اور آخری بات جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو عائشہ نامی لڑکی کا حادثہ پیش آیا ہے وہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے, جہیز کے مطالبے کی وجہ سے آیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے سماج میں اور بھی بہت سی بیٹیاں ہیں جو اس تکلیف سے گزر رہی ہیں. وہ ایک حادثہ اوپن ہو گیا, وہ واقعہ لوگوں کے سامنے آ گیا تو وہ دکھا, ورنہ کتنی ایسی ہیں جو بڑے افسوس کے ساتھ, بڑی پریشانی کے ساتھ اپنے سسرال میں زندگی گزار رہی ہیں, جیسی گھٹن میں زندگی چل رہی ہے جی رہی ہیں. اللہ کے واسطے ایسے بارے میں سوچو. اور جو لوگ کہتے ہیں ہم خوشی سے اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں, بھیا آپ کی بیٹی اکیلی نہیں ہے, اور آپ کو اللہ نے دولت دیا ہے, بیٹی کو دینا ہے تو اپنے بیٹے کو کہہ کر جانا دنیا سے کہ اپنی بہن کو حصہ دینا, ورنہ جہیز کے نام پر
اپنی بیٹی کو آپ دے رہے ہیں، اوروں کی بیٹیاں ہیں، اوروں کی بیٹیاں پریشان ہیں، اور بیٹیوں کے باپ پریشان ہیں آپ کی اس عمل کی وجہ سے۔ اسی لیے پوری طریقے سے کوشش کی جائے، ہر مرد، ہر باپ اور ہر بیٹا اور ہر ماں باپ، ماں بھی اس میں شامل ہو، یہ مہم چلائی جائے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ میں سے جس کے نکاح نہیں ہوئے جہیز نہیں لیں گے، انشاءاللہ کہیے، اللہ سے وعدہ کیجئے، اور جو ماں باپ ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے بیٹوں کے لیے جہیز نہیں لیں گے، ان کا انتظام خود کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین مشکل حالات میں بھی صبر کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور ایمان پر ہی ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔